اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ شفیق الرحمان روشنی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ہم اس نشست میں ظلم کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ ظلم، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، ظلم کی اقسام کیا ہیں، اس کے مراتب کیا ہیں، اور اسی طرح ظلم سے
متعلقہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں کیا ہیں، ظلم کا انجام کیا ہے، اور ظلم سے متعلقہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے ظلم کا معنی مفہوم کیا ہے، تاکہ ہر آدمی اس معنی مفہوم کو سمجھ کے اسی کے مطابق اپنے آپ کو دیکھے کہ آیا کہ میرے اندر یہ صورت اور یہ معنی وہ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ وضع الشیء فی غیر محلی، امام حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ اور اسی طرح امام جرجانی علیہ رحمہ اور دیگر ائمہ اکرام نے جو ظلم کی تعریف کی ہے وہ یہ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی آدمی کو اس کے محل کے علاوہ رکھ دیں یا کسی کام کو اس کے اصل محل سے اٹھا کے کسی اور جگہ رکھ دیں، یہ ظلم ہے۔ اور اگر اس تعریف کو ناظرین آپ دیکھیں تو ظلم کی یہ صورتیں ہمارے معاشرے میں بے شمار ہیں۔ ہمارے افراد کار کو دیکھا جائے، ہمارے افعال کو دیکھا جائے تو بالکل بعینی یہی آپ کو صورت نظر آئے گی کہ بعض لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو پوری زندگی وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کام کے وہ اہل نہیں ہیں، اور بعض دفعہ ایسے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، وہ صلاحیتوں کے مالک ہیں لیکن ان کو موقع نہیں ملتا، کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جس وقت کوئی اہلیت، کوئی معاملہ، کوئی عہدہ اس کے غیر اہل کی سپرد کر دیا جائے تو پھر اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ یہ آپ دیکھیں ظلم کی کئی صورتیں ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے لا یغفر، جس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی ظلم کی یہ مثال الشرک باللہ والکفر باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور نفاق اختیار کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی اپنے محسن حقیقی، خالق حقیقی، جس کے لاکھوں کی صورت میں احسانات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، جو آدمی اس کی قدردانی نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، اس کو صحیح معنوں میں عزت نہیں دیتا، تو ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا۔ اور دوسری ظلم کی صورت یہ ہے کہ بندہ بندے کے ساتھ ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا، باپ نے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا، ماں نے بیٹی کے ساتھ، بیٹی نے ماں کے ساتھ، رشتہ داروں نے، اسی طرح علاقے کی صورتیں، ملکوں کی صورتیں ہیں۔ ظلم فرد سے لے کر معاشرے تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ صورت لا یترک، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی چھوڑے گا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال کرتے ہوئے پوچھا مل مفلس، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا، یا رسول اللہ وہی آدمی غریب ہے ہمارے ہاں، من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسہ روپے نہ ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب آدمی اصل میں وہ ہے جو قیامت کے روز نماز کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، حج کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، دیگر رفاع عامہ کی صورت میں بڑے بڑے نیک اعمال اور کام لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جس وقت دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں ظلم کسی کئی ایک صورتیں ہیں، بہت ساری صورتیں اس کے نامہ اعمال میں ظلم کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کے، ظالم آدمی کی نیکیاں اٹھا کے اس مظلوم کو دے دے گا۔ حتیٰ کہ مختصر یہ ہے کہ ظالم آدمی کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہے گی، آخر کار اس کا انجام وہ جہنم ہوگا۔ اور ظلم کی ایک تیسری صورت وہ ہے کہ یغفر، وہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات معاف کر دیتا ہے اور بسا اوقات پکڑ لیتا ہے۔ وہ ظلم کیا ہے کہ بندہ اپنے ساتھ ظلم کرے، اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرے۔ اس کی کئی ایک صورتیں ہیں، اپنے آپ کو آسائش میں رکھتے ہوئے، آرام میں رکھتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خودی کو نہ پہچانتے ہوئے وہ کام کرے جو کام اس کو زیب نہیں دیتے، مانگتا رہتا ہے، ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے۔ وہ فن سیکھ سکتا ہے لیکن فن سیکھتا نہیں، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، سارا دن
जुए पे और इसी तरह खेल कूद पे, सोने पे, गेमों पे वक्त ज़ाया करता है। इसके अलावा 20 ऐसी सूरतें हैं जो मुआशरे में जुल्म की पाई जाती हैं। मसलन आप कत्ल वाली सूरत देख लें। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम दिया है, दीन दिया है, वो इंसानियत की इज्जत का, माल का, खून का ज़ामिन है। कत्ल ये इतना बड़ा जुर्म और जुल्म है कि कुरान मजीद में बारी ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। जो किसी एक मुसलमान को जुल्म करते हुए जानबूझकर कत्ल करता, उसकी 5 किस्म की सजाएं हैं। सबसे पहली सजा फजज़ाउहु जहन्नम, उसकी सजा जहन्नम है। खालिदन फीहा, दूसरी सजा हमेशा हमेशा रहेगा। और तीसरी सजा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, उसके ऊपर अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का कहर बरसता है। और इसी तरह वलअनहु, चौथी सजा उसके ऊपर अल्लाह की लानत और फिटकार होती है। अल्लाह की रहमत से वो आदमी दूर हो जाता है। दुनिया माफिया की तमाम खैर व बरक़ात से वो आदमी दूर कर दिया जाता है। और इसी तरह फरमाया वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और आखिरत में क़यामत के रोज़ उस आदमी के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। हदीस में आता है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना अहलस समाई व अहलल अर्द इश्तरकू फी दमी मोमिन, अगर अहले आसमां और अहले ज़मीन सारे के सारे मुसलमान के कत्ल में शरीक हो जाएं, शामिल हो जाएं, प्लानिंग करें, मनसूबा बनाएं, उसके कत्ल की साजिश करें और उसको कत्ल कर दें, अल्लाह ताला फरमाते हैं लाअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसको, पूरी कायनात को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। इतनी बड़ी सजा है, इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुर्म है, जो आप देखते हैं कि एक एक आदमी हज़ारों एक ही मौके पे कत्ल कर देता है, 1000 लोगों को उड़ा देता है। असल में इस्लामी तालीमात को आम नहीं किया गया, इस्लामी तालीमात को लोगों के यहाँ उसको बयान नहीं किया गया। इसी तरह एक हदीस में आता है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़त्लुल मुमिनी आज़मु इंदल्लाहि, अल्लाह के यहाँ मोमिन का कत्ल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए, अल्लाह को इस चीज़ से गर्द नहीं, लेकिन एक मुसलमान को कत्ल कर दिया जाए, ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा जुर्म है और जुल्म है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आरादकुम अलैकुम हरामुन का हुर्मति यौमिकुम हादा। ये आखिरी हज्जतुल विदा पे अलविदाई खुतबा है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आखिरी वसीयत नसीहत आदमी वही करता है कि जो अहम तरीन हो। फरमाया कि तुम्हारे खून, तुम्हारे अमवाल, तुम्हारी इज्जतें मुसलमानों पर ऐसे ही हराम है जैसे कि ये शहर मक्का, और इसी तरह ये दिन तुम्हारे ऊपर हराम है। तो जुल्म की एक सूरत इंसानियत का कत्ल है। इस पे कुरान और सुन्नत के कुछ दलाइल दिए। आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इस्लाम पानी का एक कतरा बहाने की इजाज़त नहीं देता कि फजूल कतरा पानी का बहाया जाए, पानी ज़ाया किया जाए, वो भला कैसे इंसानियत के खून की इजाज़त देगा, इंसानियत को कत्ल करने की इजाज़त देगा। इसके अलावा जुल्म की बेशुमार सूरतें हैं। माली मामलात में आप देखें, कुछ जालिम ऐसे हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान की तारीफ ये की है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और उसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज है। इसी तरह अक्ल को मौफ करने के एतबार से जुल्म, नशावर चीज़ें, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशावर चीज़ हराम है। वहाँ पूरी नस्ल तबाह हो जाती है, औलाद सारी की सारी तबाह हो जाती है,
اور ان کا وہ ظلم صرف اسی فرد تک نہیں ہے بلکہ اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں ان کو سب کے لیے وہ متعدی ہے، تنگ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، خون خرابہ کرتا ہے۔ آپ شراب دیکھ لیں، کسی آدمی کو شرابی بنانا یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ آتا ہے، اس کو سزا کے طور پہ کہا کہ آپ کو 3 کام میں سے ایک کام کرنے پڑیں گے، یا آپ شراب پئیں، یا آپ قتل کریں، یا آپ زنا کریں۔ اس آدمی نے دیکھا کہ قتل کرتا ہوں تو قتل میں ایک ناحق جان بہاتا ہوں، خون بہاتا ہوں، یہ اچھا نہیں ہے۔ زنا کرتا ہوں تو کسی کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہوں، یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ شراب پیتا ہوں، خود ہی اپنی موت مر جاؤں گا۔ شراب کا اس نے انتخاب کیا۔ وہاں کیا ہوا کہ شراب پی، اور شراب پینے کے بعد اس نے بے ہوشی کے عالم میں، مدہوشی کے عالم میں زنا کیا، اور زنا کی لڑائی کے طور پہ پھر قتل بھی کر دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ام الشر، گناہوں کی ماں ہے شراب۔ ظلم کی بے شمار صورتیں ہیں، جانوروں کو لڑانا۔ اب ہمارا ایک طرف سے تو ایک شوق پورا ہو رہا ہے کہ ہم جانوروں کو لڑاتے ہیں، جانوروں کو لڑاتے ہیں صرف اپنی آسائش کے لیے، لذت کے لیے، سکون کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے، لیکن ان کی لڑائی میں جو ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ان کو زخم پہنچتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرے گا، حتیٰ کہ جانوروں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ جن لوگوں نے انسانوں کے اوپر ظلم کیا، ان کے درمیان بھی اور جانوروں کے درمیان بھی۔ ایک بکری جس کے سینگ ہیں، وہ بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کرتی ہے، مارتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی موقع دے گا کہ تو اس سے بدلہ لے۔ یہ صورتیں ہیں۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم کے متعلق طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو لیڈ کلاس ہیں، مڈل کلاس طبقے کے ہیں، وہ لوگ تعلیم میں اپنے بچوں کو آگے لے جاتے ہیں، اور وہ غریب ہو کے مر جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو روکنے کے لیے اپنے فرامین ہمیں پہنچائے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے وقت دیگر نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ کی کہ اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس له بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم جو آہ نکالتا ہے، جو دل سے بد دعا نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوری سنتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے، فلا تظالموا، اس لیے تم بھی ظلم مت کرو۔ یہ حدیث ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث، قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، جس وقت اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے تو وہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی یاد رکھے پکڑ میں، اللہ تعالیٰ مدد کرنے میں دیر تھوڑی سی لگاتا ہے، لیکن اللہ کی مدد میں دیر نہیں ہوتا۔ جس وقت کوئی بستی ظلم کرتی ہے، کوئی فرد ظلم کرتا ہے، کوئی قوم ظلم کرتی ہے، اور اسی طرح کوئی ملک ظلم کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید، پھر اللہ تعالیٰ بیک وقت اچانک اس کو پکڑتا ہے۔ کس طرح؟ آپ دیکھتے نہیں، جانتے نہیں قوم فرعون کو، آپ جانتے نہیں قارون کو، آپ جانتے نہیں ہارون کو، حامان کو، آپ جانتے نہیں شداد کو، آپ جانتے نہیں قوم عاد کو، آپ جانتے نہیں قوم سمود کو، قوم لوط کو، قوم شعیب کو، اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ظالم تھے
ان کا کیا اللہ تعالیٰ نے حشر کیا؟ کسی کو آسمان پہ لے کے نیچے دے مارا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش، کسی کو ہواؤں سے اس طرح بکھیڑ کے اکھیڑ کے رکھ دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طرح سورۃ معارج میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پکڑا کہ ان کو کھجور کے تنوں کی طرح بکھیر کے رکھ دیا۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بچنے کے لیے کئی ایک رستے بتائے ہیں، کئی ایک طریقے بتائے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ مسلم بندہ اپنے گھر سے نکلے، وہ بایاں پاؤں اپنے گھر سے باہر رکھے اور پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا پڑھے، اور ساتھ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ سبھی کو دعا یاد ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں تیرے اوپر توکل کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی آدمی مجھے پھسلائے، یا میں خود پھسل جاؤں، یا میں کسی کو پھسلاؤں، یا میں کسی کو گمراہ کروں، یا کوئی اور مجھے گمراہ کرے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اظلم، یا اللہ اس بات سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں کسی کے اوپر ناحق ظلم کروں، کسی کا خون بہاؤں، کسی کے اوپر جرم کروں، او اظلم، یا اللہ اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی جاہل آدمی میرے اوپر ظلم کرے۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور ظالم کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی، حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کس طرح ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اور آسمانوں کی طرف نظر اٹھائے ہوئے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے، جھولی پھیلاتے ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعائیں کرتے، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے اور دعا کرتے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف فرما، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو یا اللہ میں تباہ ہو جاؤں گا، نقصان پاؤں گا، خسارے میں چلا جاؤں گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، کسی پر ظلم کرے، تو فرمایا پھر اس کے بعد استغفار کرے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک، نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی طرح دیگر دعائیں کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کو وہ غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ ظلم والی حالت کو بدل کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اگر بندہ توبہ طیب ہو جائے۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کبھی بھی ادھار نہیں کرتا، وہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ ظلم کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور اسی طرح آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ آدمی جو قطع رحمی کرتا ہے، بالخصوص والدین کے ساتھ ظلم کرتا ہے، والدین کا نافرمان، والدین کو گالی نکالنے والا، والدین کے اوپر ظلم کرنے والا آدمی، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق کئی ایک واقعات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا۔ ظالموں کو آدمی دیکھتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے متعلق آدمی وہ ظلم کرتا ہے تو جس وقت وہ دنیا سے اٹھتا ہے
تو ایسی بھیانک موت، خطرناک موت کو جس کو دیکھ کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دکھاتا کہ ظلم نہ کرنا، انسانیت پہ ظلم نہ کرنا۔ کئی ایک واقعات ہیں جن میں سے ایک واقعہ حافظ ابن عساکر علیہ الرحمہ نے وہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ سواری لے کے جایا کرتا تھا، لوگ ان کا گزر بسر اسی کے اوپر تھا۔ اس کے اوپر کچھ ظالم لوگ سوار ہو گئے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک راستہ اسی طرح جو نا وہ آیا کہ کہنے لگے کہ بھئی آپ ادھر سے نہیں ادھر سے جائیں گے، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ وہ سادہ آدمی جو روزانہ چلنے والا وہ کہتا ہے بھئی یہی شارٹ راستہ ہے اور یہی آسان راستہ ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور طرف نہیں جاؤں گا۔ اس نے ظلم کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو یہاں سے ادھر جانا پڑے گا۔ بارکہ مظلوم تھا، مجبور تھا، وہ اسی راستے میں ہو لیا۔ چلتے چلتے ایک جنگل آیا اور جنگل میں اس نے دیکھا کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اب ایسے عالم میں جس وقت گہرے جنگل میں گیا تو اس نے سواری کو روکنے کا کہا اور اپنی تلوار اپنا ہتھیار نکالا، کہا کہ جو کچھ ہے نکال۔ اس نے بڑی آہ و بکا کی، کہا کہ بھئی میرا مال لے لو، میرا گھوڑا لے لو، میری سواری لے لو، سب کچھ لے لو، میری جان بخشی کر دو۔ اس نے کہا نہیں، مال تو میرا ہے ہی ہے، جان بھی میری ہے، تجھے چھوڑا تو دوسروں کو اطلاع کرے گا۔ اس نے کہا بھئی اللہ کے بندے چل، تو نے مجھے مارنا تو ہے ہی ہے، لیکن کم از کم مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا موقع دے دیں۔ نماز حاجت اس نے پڑھی۔ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے قیام شروع کیا تو قیام میں وہ ثنا بھول گیا، فاتحہ بھول گیا، دیگر وہ آیات وغیرہ اور اسی طرح وظائف کرتے کرتے اس کے دل میں ایک آیت اللہ نے القاء کی، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو لاچار کی لاچاری کے وقت دعا کو قبول کرنے والا ہے؟ کون سی وہ ایسی ذات ہے جو بے بس کی بے بسی کے عالم میں دعا کو سنتی ہے؟ کون سی ایسی وہ ذات ہے کہ جو گہرے جنگل میں ایک مظلوم آدمی کی دعا کو سنتی ہے؟ اس نے آخر کار یہ دعا پڑھی، سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہوئے اس نے دائیں طرف پھیرا، بائیں طرف، جس وقت دیکھتا ہے کہ ایک گھوڑ سوار تلوار کو لہراتا ہوا ہواؤں میں لہراتا ہوا آیا، اس نے اس ظالم کی گردن کو اڑایا، سلام کیا اور اسی طرح واپس چل دیا۔ اس نے کہا بھائی اے میری مدد کرنے والے، رکیے، بتائیے گا کہ آپ کون ہو، کہاں سے ہو، کس کی جانب سے ہو؟ کہا کہ جس بے بسی میں تو نے اس ذات کو پکارا ہے اس ذات کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مدد کرتا ہے۔ یہ حافظ ابن عساکر علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سچا واقعہ ہے، مچھیڑا تھا، مچھلی پکڑتا تھا، وہ مچھلی پکڑ کے آیا اور رستے میں ایک ظالم آدمی کے اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، سامنا ہوا، ظالم آدمی نے اس سے مچھلی کو ہتھیا لیا۔ اس نے بڑی آہ و بکا کی اور بڑا اس نے رونا دھونا کیا، بھائی میرا گزر بسر اسی پہ ہے، میرے بچے رو رہے ہوں گے اور صبح سے بھوکے ہیں۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو عقل کا نبینہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی سدھ بدھ نہیں ہوتی۔ اس نے اس کی ایک نہ سنی، کرتے کرتے جس وقت اپنے گھر کی طرف چلا تو مچھلی نے رستے ہی میں اس کے ہاتھ کو کاٹا۔ اب جب ہاتھ کو کاٹا تو درد اتنا شدت والا کہ وہ درد پورے ہاتھ میں پھیل گیا۔ گھر جاتے جاتے ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دیکھا، چیک کیا، اس نے کہا بھائی معاف کیجئے گا، فوراً سے پہلے فیصلہ لینا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا اس لیے کہ ہاتھ میں زہر پھیل چکا ہے۔ پہلے اس نے فیصلہ لیا کہ اس کو جہاں کاٹا ہے اسی کو کاٹ دیا جائے، انگوٹھا کاٹ دیا جائے۔ اس کو کاٹا پھر بھی درد نہ رکا، اس کو کیا پتا کہ مظلوم کی بددعا اس کے پیچھے ہے۔ وہ شدت غم سے جو اس نے اپنے باری تعالیٰ کو پکارا تھا وہ درد ہے، یہاں مچھلی کے کاٹنے کا درد نہیں ہے۔ اسی طرح گھر گیا، انگوٹھا کٹوانے کے بعد درد پھر نہ رکا، دوبارہ پھر ڈاکٹر کے پاس، اس نے پھر کہا کہ فیصلہ فوراً کرنا پڑے گا، یہاں زہر پورے ہاتھ میں پھیل گیا۔ پھر پورا ہاتھ کاٹا، پھر گھر گیا،
اور گھر جانے کے بعد پھر تھوڑے وقت کے بعد وہ درد بازو تک، پورے بازو تک پھیل گیا، اور شدت کا عالم یہ ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا، چیخیں مار رہا ہے۔ اب دوبارہ پھر ڈاکٹر کے پاس پورا بازو کٹ گیا۔ اب پورا بازو کٹنے کے بعد پورے جسم میں اور درد۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا بھائی بتاؤ، چھوڑو ڈاکٹر کو، مجھے شروع سے یہ واقعہ اور قصہ سناؤ۔ کہنے لگا واقعہ تو کچھ نہیں، ایک آدمی تھا، اس سے میں نے مچھلی چھینی ہے ظلم کرتے ہوئے۔ تو کہنے لگا او ہو بھائی، یہ مچھلی کے کاٹنے کا درد نہیں، اس غریب آدمی کو تلاش کرو اور اس کے پاؤں پکڑ لو۔ یہ درد کبھی بھی نہیں رکے گا جب تک کہ وہ غریب مظلوم آدمی تجھے معاف نہ کر دے۔ تیرا جسم کا ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا کر کے کاٹ دیا جائے گا، لیکن درد نہیں رکے گا۔ آخر کار اس نے مچھیڑے کو، وہ مچھلی پکڑنے والے کو پکڑا، تلاش کیا، اس کے پاؤں پکڑ لیے، معافی مانگی۔ معافی مانگتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس درد کو روک دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف مشہور صحابی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا تھا، دعا کی تھی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، یا اللہ جس وقت سعد دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کرنا۔ یہ گورنر تھے، تو ان کی رعایا والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی، یا امیر المومنین، سعد بن ابی وقاص اپنے معاملات میں سستی کرتے، الزام لگایا۔ الزام بھی ایک جرم ہے، الزام بھی ایک ظلم ہے۔ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بدخوئیاں کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اب جس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً سے پہلے معزول کر دیا اور ساتھ کہا کہ اس واقعے کی تحقیق کرو۔ پوری ٹیم مسجدوں میں گئی، تحقیق کرتے کرتے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ایک مسجد میں گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کے اندر یہ مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتا اور وقت کا گورنر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہاد نہیں کرتا، اور اسی طرح کا اس کے اوپر الزام لگایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مظلوم اسی وقت اللہ کے حضور آنکھوں کو اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، یا اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے تو اس کے لیے میں بد دعا کرتا ہوں، اس کی عمر کو لمبا کر دو۔ اب عمر کو لمبا کرنا یہ ایک اعتبار سے تو دعا ہے، لیکن ساتھ دوسری بد دعا دی، کہا یا اللہ اس کے لیے میں بد دعا کرتا ہوں کہ اس کے فقر کے اندر اس کو مزید کر دے، اس کی غربت کو بڑھا دے۔ اور تیسری بد دعا حضرت سعد بن ابی وقاص مظلوم ہوتے ہوئے کرتے ہیں، وہ کیا؟ یا اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس آدمی کی ایک تو عمر بہت لمبی ہو گئی، اور اسی طرح سڑک کناروں پہ لگے ہوئے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہوا نظر آتا تھا، اور بسا اوقات غلط کام کرنے کی وجہ سے بعد خواتین کو چھیڑتا، اس کی وجہ سے اس کی کھچائی پٹائی ہوتی، لوگ اس کو ذلیل کرتے، اور اس وقت ایک کلمہ ساتھ اپنی زبان میں وہ کہے جاتا تھا، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی ہے، لوگوں مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی ہے، اس بد دعا کی وجہ سے میرا یہ حشر ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، ان کے متعلق ایک عورت نے ایسا الزام لگایا، کہنے لگی کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری زمین کو ہتھیا لیا، زمین کو ناحق اس کا قبضہ کیا ہے۔ جس وقت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا، اب لازمی بات ہے کہ مظلوم وہ کسی اور کے سامنے کیا، وہ اپنے اللہ کے سامنے التجا اور درخواست کرتا ہے۔ جس وقت ظالم کا ہاتھ سخت ہوتا ہے، ظالم کی پکڑ سخت ہوتی ہے، تو وہاں آپ کے پاس سارے ہتھیار چاہے ختم ہو جائیں، آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہ رہے تو ایک ہتھیار باقی ہے، وہ کون سا؟ اللہ کے ہاں ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرنے والا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے
اس عورت کے لیے بد دعا کی فَآمِي بَصَرَهَا، اے اللہ اس عورت کو نبینا کر دے اگر یہ جھوٹی ہے، اور اسی طرح وَاقْتُلْ فِي أَرْضِهَا، اس عورت کو اسی کی زمین کے اندر قتل کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت حضرت سعید بن زید کی بد دعا کی وجہ سے ایک تو نبینی ہو گئی، اور دوسری بد دعا جو انہوں نے کی تھی کہ وہ اسی زمین میں جس زمین کا اس نے میرے اوپر غلط الزام لگایا ہے اسی زمین میں اس کو تباہ کر دے، مار دے۔ تو وہ ایک کام کے لیے، ایک حاجت کے لیے اس زمین کی طرف گئی، تو بالکل بعینی اسی زمین کے ایک گڑھے پر جا گری اور وہاں ہی تباہ ہو کے مر کے تباہ ہو گئی۔ یہ مظلوم کی بد دعائیں ہیں۔ آپ ظلم کرنے سے بچیے گا، مظلوم کی بد دعا سے بچیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہمیں خود بھی ظلم سے بچنا چاہیے۔ دوست احباب، عزیز و اقربا، رشتہ دار، جتنا جس کا دائرہ ہے وہ اس کو ظلم سے بچائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو ایک باپ ہونے کے ناطے، سرپرست ہونے کے تعلق سے اپنے ماتحت لوگوں کو ظلم سے بچائے اور ظلم کی تمام صورتوں کو سمجھے، پھر ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے متعلق جو سنا ہے اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ای میل کے ذریعے موصول ہونے والے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ زہیب کا سوال ہے، یتیم کا مال ہتھیانا بے انتہا ظلم ہے، قرآن مجید میں اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں جو آدمی یتیم کا مال کھاتا اس کے متعلق آیت ہے پارہ نمبر 4 میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو آدمی یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں داخل کر رہا بلکہ جہنم کی آگ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ کھاتا ہے۔ وسیصلون سعیرا، اور ان قریب اس کو بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یتیم کا مال کھانے سے بچنا چاہیے، باقی لوگوں کا بھی مال کھانے سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے مریم کا، کیا کسی کو ذہنی اذیت دینا بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے؟ جی، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف، وہ ذہنی ہو، جسمانی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، کسی بھی اعتبار سے جو بھی تکلیف، وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ حدیث یاد رکھیں، مسلمان کی کم از کم تعریف یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ اذیت کیوں دیتے ہیں؟ ہمیشہ کسی کو خیر دینے کی کوشش کریں، ہمیشہ بھلائیاں تقسیم کریں۔ ہمیشہ حدیث آتی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الخیر بنو، خیر کی چابی بنو، مفتاح الشر نہ بنو، شر کی چابی نہ بنو کہ شر کا تالا آپ کی چابی سے کھلے۔ مفتاح الخیر بنیں گے انشاءاللہ، آگے خیر پھیلے گی، مسلمان ایک دوسرے کو ملیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو خندہ پیشانی سے ملتا ہے، اس کا خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے نیکیاں ہیں، جنت میں داخل ہونے والے کرنے والے اعمال میں سے ایک ہے۔ اسی طرح بابر کا سوال ہے، اگر انجانے میں ظلم ہو جائے اور معافی مانگنے پر مظلوم معاف نہ کرے تو کیا کیا جائے؟ ظلم کا تعلق بندے کے ساتھ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کا آپ نے مال چوری کیا ہے، ہتھیایا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو مال واپس کریں، پھر اس کے بعد معافی مانگیں۔ ہاں، اگر ویسے غصہ کیا آپ نے بھی، باتوں باتوں میں کچھ باتیں کر دیں، کوئی گالی گلوچ والا معاملہ ہو گیا، کوئی غیبت ہو گئی، کسی مجلس میں آپ نے کسی کی بدخوئی کر دی، تو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، اس سے بھی معافی مانگیں۔ اگر وہ معافی نہیں دیتا تو آپ دعا کریں کہ یا اللہ میرے اس مسلمان بھائی کو میرے معاملے میں نرم فرما، میرے سے جو غلطی ہوئی انجانے میں ہوئی
یا اللہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ہو گئی، اس کے باوجود بھی اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر اگلا کام کریں کہ جس مجلس میں آپ نے غیبت کی ہے یا ظلم کیا ہے اس مجلس کے لوگوں کے درمیان اس کے حق میں دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو پیش بھی کریں کہ میں نے اس بھائی کے متعلق یہ بات کی، ظلم کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید رحمت رکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور اس کو اس کے غصے کا آخرت میں یا دنیا میں اور بدلہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح جنید خان کا سوال ہے، خاوند اپنی بیوی اور بچوں کی جائز ضروریات پوری نہ کرے تو کیا یہ بھی ظلم ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ظلم بنتا ہے۔ اگر تو وہ حالات تنگ دستی والے ہیں اور اسی طرح جائز ضروریات پوری نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود جائز ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو ان دلہ بھی وہ مجرم نہیں ہے اور اپنے اہل و عیال کے ہاں بھی مجرم نہیں۔ ہاں اس کے پاس اسباب، وسائل، اخراجات اور اس طرح کی باقی چیزیں ہوں تو پھر اس کا بخل کرنا یہ اللہ کے ہاں ظلم والی صورت میں آتا ہے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کیا جائے تو یہ بھی بخیلی ہے، یہ بخیلی ہے جو، اور بعض دفعہ ایسی جگہ جو نا وہ خرچ کیا جاتا ہے جہاں وہ حق نہیں بنتا، وہاں ظلم اور اسراف والی صورت بن جاتی ہے۔ بہرحال بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پہ صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بلکہ آپ صدقات و خیرات میں سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ مسجد کو یا باقی لوگوں کو نہیں، اپنے پہلے بیوی بچوں کو دیں۔ جو آپ کے صدقہ نفلی کرنا وہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، بیوی بچوں کا خرچ، نان و نفقہ، اس کے پہننے کے لیے، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے چیزوں کا جو ہے نا وہ ضروریات کو پورا کرنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے، عند اللہ آپ جواب دہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے اور اسی طرح ہمیں بیوی بچوں کے ساتھ مل جل کر ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھ کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کا خود پہنو اسی طرح کا بیوی بچوں کو پہناؤ، جس طرح کا تم باہر بازاروں میں کھاتے ہو اسی طرح کا گھر والوں کو کھلاؤ۔ ان چیزوں کو سامنے رکھیں، اگر ضروریات کا سامان میسر ہو اور نہ خرچ کرے تو یہ ظلم ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح محمد سعد کا سوال ہے، نافرمان اولاد اگر اپنے والدین سے غلط برتاؤ کرتی ہے اور معافی مانگنے کے بعد بھی بات نہیں آتی تو کیا یہ ظلم ہے؟ جی ہاں ظلم ہے۔ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے ظلم پروگرام میں بتایا کہ کوئی آدمی دو قسم کا جو گناہ کرتا ہے، ایک تو والدین کے ساتھ ظلم اور دوسرا ساتھ ظلم کرتا عام لوگوں پر، ظالم ہے اور والدین کا نافرمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس سے ادھار نہیں رکھتا۔ والدین کی اگر نافرمانی ہو جائے اس کے بعد معافی مانگے، اس کے بعد پھر آپ گناہ کریں تو جہاں آپ کے ظلم والا معاملہ نہیں رک رہا وہاں آپ کے توبہ طیب معافی والا معاملہ بھی نہیں رکنا چاہیے۔ انسان ہے، بھولنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جرم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ظلم کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ظلم انسان کی فطرت میں ہے۔ بعد انسان بچ جاتے ہیں، بعد نہیں بچتے۔ اصل نقصان دہ بات یہ ہے کہ ظلم پہ ڈھیٹ پن اختیار کرنا، اصرار کرنا۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی۔ فرق اتنا ہے کہ ایک گنہگار، ایک وہ ظلم کرنے والا، اس نے اپنے گناہوں پہ دلیل دینے شروع کر دیے اور ڈھیٹ پن اختیار کیا، اصرار کیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت پھٹکار کا مستحق بن گیا۔ اور دوسرے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ان سے بھی ہوئی، لیکن انہوں نے ساتھ امت کو سبق دیا، انسان کو سبق دیا کہ غلطی ہونے کے بعد پھر بھی آدمی معافی مانگ سکتا ہے۔ پہلی بات ہے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا چاہیے، حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر انجانے میں غلطی ہو بھی جائے تو فوراً سے پہلے توبہ طیب کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، ان کو خوش کرنا چاہیے، والدین کو تحفے تحائف کے ذریعے، ان کو اچھے الفاظ کے ذریعے، ان کی مسکراہٹیں وہ حاصل کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی والدین کو یہ مت کہیے کہ میرے لیے دعا کریں،
والدین کو اس طرح دعا کا نہ کہیں. والدین کے سامنے بچوں کو حرکات ہی ایسی کرنی چاہیے کہ والدین کی دل سے دعا نکلے کہ میرا بچہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں ترقی عطا فرمائے. اگر والدین کا دل جیتیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بھی خوشی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. تو معاملہ آپ کے سامنے ہے. اصل بات یہی ہے کہ والدین کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں. روشنی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہم کل انشاءاللہ اسی وقت نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ ہمیں اپنے سوالات اسکرین پر دیے گئے ای میل اور واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں. آپ کا میزبان حافظ شفیق الرحمان لاہور پاکستان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.